بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے کہ قاضی کی بیٹی سہاگ رات کو بکری بن گئی، پھر اس کے شوہر نے بکری کے ساتھ کیا کیا یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی۔ اس سے پہلے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گی۔ بتاتی چلوں کہ میری پیاری بہنوں، انسان کے دل میں جب کوئی گناہ کرنے کا خیال آتا ہے تو وہ یہ سوچتے ہوئے اس گناہ کا مرتکب ہو بیٹھتا ہے کہ کوئی بات نہیں، ابھی گناہ کر لیتا ہوں، بعد میں توبہ کر لوں گا، ابھی کافی زندگی پڑی ہے، ساری زندگی توبہ ہی کرنی ہے، ابھی گناہ کر لوں گا، بعد میں توبہ کر کے اللہ سے معافی مانگ لوں گا اور میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا، کیونکہ وہ تو ہے ہی غفور الرحیم۔ پیاری بہنوں، جب اس طرح کی سوچ آپ کے ذہن میں آ جائے تو کبھی بھی گناہ نہ کرنا، بلکہ یہ سوچ کر گناہ کو چھوڑ دینا کہ ہو سکتا ہے گناہ کرنے کے بعد ہمیں مہلت ہی نہ ملے، ہمیں زندگی ہی نہ ملے، کیا پتہ کہ اسی گناہ کے دوران اللہ تعالیٰ ہمیں عبرت کا نشانہ بنا دے، کیا پتہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی گناہ کے دوران موت عطا کر دے۔ اگر ہم مر گئے تو توبہ کون کرے گا؟ پیاری بہنوں، یہ سوچتے ہوئے اسی سوچ کی بنیاد پر چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا گناہ، جس گناہ کا بھی خیال آئے اس کو ذہن سے نکال دیا کرو کہ ہو سکتا ہے ہمیں مہلت ہی نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کی سانسیں بس اتنی ہی لکھی ہوں، کیا پتہ اگلی سانس آئے گی یا نہیں آئے گی۔ تو میری پیاری بہنوں، بے شک گناہ کرنے سے انسان کا دل کالا ہو جاتا ہے، انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ پیاری بہنوں، دل کے سیاہ ہونے کی، دل کے کالا ہو جانے کی نشانی یہ ہے، پہچان یہ ہے کہ جب کسی بھی گناہ سے، گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کسی بھی گناہ کو کرنے سے گھبراہٹ محسوس نہ ہو رہی ہو تو پکا یقین کر لینا کہ تمہارا دل سیاہ ہو چکا ہے۔ پیاری بہنوں، دل کے سیاہ ہونے کی وجہ سے انسان ہمیشہ بے قرار رہتا ہے۔ پیاری بہنوں، جب زندگی میں سکون کی کمی محسوس ہونے لگے، دل میں بے چینی ہو جائے، جب سکون محسوس نہ ہو رہا ہو تو اس وقت اللہ سے توبہ کر لیا کرو، کیونکہ ہمارے بہت سارے گناہ ایسے ہیں جو ہمیں ہر وقت بے چین رکھتے ہیں۔ پیاری بہنوں، اب میں آپ لوگوں کو ایک عبرت ناک سا واقعہ سناؤں گی۔ پیاری بہنوں، یہ واقعہ آپ کی زندگی بدل ڈالے گا۔ میری اسلامی بہنوں، یہ کہانی بہت پرانی ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے بھی پہلے کی کہانی ہے۔ اس کہانی نے آج سے پہلے کئی لوگوں کی زندگیاں بدل دیں۔ ایک بار آپ بھی دل کے کانوں سے ضرور سنیے گا۔ پیاری بہنوں، اس دور میں جب بھی کوئی انسان غلطی کرتا، کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا، کوئی گناہ کرتا، وہ جب بھی گناہ کرتا، جس وقت جس جگہ پر گناہ کرتا تو اس کے گناہ کی سزا اسے فوراً دے دی جاتی تھی۔ وہ جیسے ہی گناہ کرتا تو اس کی سزا اسے اللہ کی طرف سے فوراً مل جاتی تھی۔ یہ سزا اللہ کی طرف سے ہوتی تھی، کسی انسان کی طرف سے نہیں ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ انہیں فوراً لوگوں کے لیے عبرت کا نشانہ بنا دیتا تھا، پھر وہ چاہے مرد ہو یا عورت، سب کا حساب برابر ہوتا تھا۔ پیاری بہنوں، اس دور میں ایک قاضی تھا۔ وہ جو قاضی تھا وہ لوگوں کے فیصلے کیا کرتا تھا۔ پیاری بہنوں، اس کے علاقے میں کوئی چوری ہو جاتی، کوئی واردات ہو جاتی، کوئی کسی کو مار دیتا، کوئی کسی پر ظلم کرتا، کوئی کسی کی عزت لوٹتا، کسی غریب کا حق چھینتا، مطلب کوئی بھی ہنگامہ کرتا تو اس کا فیصلہ وہی قاضی ہی کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ہوا کچھ یوں کہ اس قاضی کی بیٹی نے کسی غیر محرم مرد کے ساتھ گناہ کر لیا، کسی کے ساتھ زنا کر لیا۔ پیاری بہنوں، بتاتی چلوں کہ قاضی کی جو بیٹی تھی وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، حسین و جمیل تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بہت زیادہ حسن و جمال سے نواز رکھا تھا، جو بھی ایک بار دیکھتا تعریف کیے بغیر نہ رہتا تھا۔
پیاری بہنوں، وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ اس کے باپ نے اسے بڑے ہی نازوں سے پالا تھا، اس کا ہر ایک نخرہ اٹھاتا تھا۔ ایسے سمجھیں کہ پھولوں کی سیج پر سونے والی لڑکیوں میں اس کا شمار کیا جاتا تھا۔ وہ پھولوں کی سیج پر پروان چڑھی، اسے کبھی کوئی کانٹا تک نہیں چبھا تھا، کبھی وہ پریشان نہیں ہوئی تھی۔ اس کے باپ نے کوئی بھی پریشانی اس کے قریب نہیں آنے دی تھی، اسے ہر وقت خوش رکھتا تھا۔ اس نے دنیا کی ساری خوشیاں لا کر اپنی بیٹی کے قدموں پر رکھی ہوئی تھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ قاضی کی اکلوتی بیٹی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ بڑی ہی محبت کیا کرتا تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کو بڑے ناز و نام سے پالا ہوا تھا۔ تو پیاری بہنوں، ہوا کچھ یوں کہ ایک مرتبہ وہ قاضی دربار میں عدالت لگائے ہوئے بیٹھا تھا۔ ادھر وہ دربار میں بیٹھا تھا، ادھر اس کے دروازے پر کسی بھکاری نے دستک دی۔ قاضی صاحب کے دروازے پر کسی بھکاری نے، کسی بھوکے نے، کسی مانگنے والے نے دستک دی۔ اب وہ جو مانگنے والا تھا وہ بہت زیادہ خوبصورت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حسن و جمال سے نواز رکھا تھا۔ دنیا کا سارا حسن اسی کی خوبصورتی پہ آ کے ختم ہو جاتا تھا۔ پیاری بہنوں، وہ بڑا ہی خوبصورت نوجوان تھا، لیکن کیا تھا کہ غربت کی میل اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ غربت نے اس کے چہرے کا ستیہ ناش کیا ہوا تھا۔ وہ خوبصورت تو تھا لیکن خوش قسمت نہیں تھا۔ اس کے پاس دولت نہیں تھی، مال نہیں تھا، خوبصورتی تھی، حسن تھا، سب کچھ تھا، لیکن اس کے پاس مال و دولت نہیں تھی۔ پیاری بہنوں، ادھر اس نے دروازے پر دستک دی، ادھر جو قاضی کی بیٹی تھی، جو بڑی ہی ناز و نام سے پالی گئی تھی، وہ اب جوان ہو چکی تھی۔ تو اس نے جلدی سے بیکاری کو کچھ دینے کے لیے خیرات اٹھائی اور جلدی سے دروازے کی طرف بھاگی۔ دروازے کو جا کر کھولا تو وہ جو بھکاری تھا وہ دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اس کے پاس جا کر خیرات دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اب جیسے ہی لڑکی نے ہاتھ بڑھایا، اسے خیرات دینے لگی، تو اچانک اس قاضی کی بیٹی کی نظر اس بھکاری کے چہرے پر پڑی۔ اب جیسے ہی اس نے اس کا چہرہ دیکھا تو فوراً اس پر فریفتہ ہو بیٹھی، اس پر دل ہار بیٹھی۔ اسے تو کبھی بھی کوئی شہزادہ تک پسند نہیں آیا تھا، کوئی بڑے سے بڑے بادشاہ کا بیٹا پسند نہیں آیا تھا۔ یہ اتنی نازوں سے پلی ہوئی تھی، یہ اتنے نخرے کرتی تھی کہ اسے کبھی بادشاہ کا شہزادہ بھی پسند نہیں آیا تھا، لیکن اچانک ایک بھکاری پر، مانگنے والے پر دل ہار بیٹھی، اس پر فریفتہ ہو گئی۔ اب خیرات دیتے ہوئے وہیں پر کھڑے کھڑے سوچنے لگی کہ اس لڑکے کے ساتھ دوستی کیسے کی جائے، اس کے ساتھ دوستی کا ہاتھ کیسے بڑھایا جائے، اور اگر اس کے ساتھ دوستی ہو گئی تو میں اپنی منزل پر بڑی آسانی سے پہنچ جاؤں گی۔ میرا رستہ دشوار جو ہے وہ ایک بار بآسان ہو جائے گا، میں آسانی سے اپنی منزل تک پہنچ پاؤں گی، یہی رستہ بہتر رہے گا، میں اس کے ساتھ دوستی کر لوں۔ پیاری بہنوں، اس وقت تو خیرات دے کر سوچتے سوچتے وہ اپنے گھر چلی گئی۔ اب وہ جو بھکاری تھا وہ تو اس چیز سے بالکل بے خبر تھا، وہ بھی اپنے گھر کو چلا گیا، واپس چلا گیا، دوسرے گھر مانگنے چلا گیا۔ اب اس بھکاری نے تو اپنا کام جاری رکھا، وہ تو اس چنگل میں نہیں پھنسا ہوا تھا، اس کے ذہن میں تو کوئی ایسا خیال نہیں تھا، اس لیے کہ اس کے پاس تو اپنی روٹی کے پیسے نہیں تھے، وہ دوسروں کے بارے میں کیا سوچتا۔ لیکن یہ جو قاضی کی بیٹی تھی، اس کو اس کا حسن بھا گیا تھا، ہر وقت بے چین رہنے لگی۔ اب گھر جا کر پوری رات بھی یہی سوچتے سوچتے گزر گئی کہ کیا دنیا میں کوئی اتنا زیادہ حسین و جمیل بھی ہو سکتا ہے، اور پھر سوچنے لگی کہ اس کے ساتھ دوستی کیسے کروں، اس کے ساتھ اپنا تعلق کیسے بڑھاؤں، اس کو حاصل کیسے کروں۔ پیاری بہنوں، اب پوری رات بھی اس کی اسی بے چینی کے اندر ہی گزر گئی۔ اب وہ اس بے چینی سے جلد از جلد باہر نکلنا چاہتی تھی، اس بے چینی کا کوئی حل نکالنا چاہتی تھی۔ اس نے سوچا کہ اگر اس کے ساتھ دوستی ہو گئی تو میرا تو کام بن گیا۔ اب ایک لمحے یہ سوچتی کہ کیا پتہ وہ لڑکا مجھے لفٹ کروائے بھی صحیح یا نہ کروائے، اور دوسرے لمحے اس کے ذہن میں یہ خیال آ جاتا کہ اس کی سندرتا نہ سہی، اس کا خوبصورت ہونا نہ سہی، لیکن اس کی غربت اسے میرے قدموں پر لا کر کھڑا کر دے گی، وہ میرے سامنے مجبور ہو جائے گا، میرے کسی بھی سوال پر انکار نہیں کرے گا۔ پیاری بہنوں، اب اس کا شدت سے انتظار کرنے لگی کہ دوسری بار کب ہمارے دروازے پر آئے۔
اگلے دن بھی پورا دن انتظار کرتے گزر گیا، لیکن وہ جو بھکاری تھا وہ اس کے دروازے پر نہ آیا۔ اب یہ بے چین تھی اندر ہی اندر کہ میرے پاس تو اس کا کوئی پتہ نہیں، کوئی نام نہیں، کوئی ایڈریس نہیں جو میں اس کے گھر چلی جاؤں، لہٰذا صرف اس کا انتظار ہی کر سکتی تھی۔ پیاری بہنوں، اب 8 دن مسلسل یہ لڑکی اس شہزادے کا، اس بھکاری کا، خوبصورت جو تھا اس کا حسن و جمال اس کو بھا گیا تھا، یہ اس حسن کے شہزادے کا انتظار کرتی رہی۔ 8 دن سوچتی رہی کہ یہ حسن کا شہزادہ میرا کیسے بنے گا۔ 8 دن مسلسل شدت سے انتظار کرتی رہی۔ 8ویں دن دروازے پر کسی نے اچانک دستک دی۔ اب جیسے ہی دروازے پر دستک آئی تو ساتھ ہی ایک صدا بلند ہوئی، ایک صدا لگائی۔ دروازے پر جو شخص آیا تھا دستک دیتے ہوئے اس نے ایک صدا لگائی، ہے کوئی مجھ بھکاری کو روٹی دینے والا، ہے کوئی مجھے کھانا دینے والا؟ 3 دن کا بھوکا ہوں، کھانے کو کچھ نہیں ملا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ اب جیسے ہی اس کی آواز اس کے کانوں میں پڑی، اس لڑکی کے کانوں میں پڑی، تو فوراً وہاں سے خیرات اٹھاتے ہوئے گھر سے بھاگی، دروازے تک پہنچی۔ اس کی تو جان میں جان آ گئی، اس آواز نے اس کی جان میں جان ڈال دی۔ اب یہ جلدی سے دروازے پر آئی، آ کر اس سے کہنے لگی کہ اے بھکاری، تو جانتا نہیں تو کس کے دروازے پر آیا ہے؟ یہ قاضی صاحب کا گھرانہ ہے اور یہ بڑا ہی سخی گھرانہ ہے۔ تم ایسا کرو، میرے ساتھ اندر چلو، جا کر بیٹھک میں بیٹھو، میں تمہیں اچھے سے اچھا کھانا کھلاتی ہوں، تمہیں رنگ برنگے کھانے کھلاتی ہوں۔ اب یہ کہہ کر اسے اپنے گھر کے اندر لے گئی، اسے اپنے چنگل میں پھنسانا چاہتی تھی، اس لیے اسے اپنے گھر لے گئی۔ اب ایک الگ کمرے کے اندر بٹھا کر اسے کہنے لگی کہ یہاں بیٹھو، میں تمہارے لیے کھانا لے کر آتی ہوں۔ اسے ایک کمرے میں بٹھا کر پہلے تو اس نے کھانا کھلایا، اس کے بعد دروازے کی کنڈی لگا لی، کمرے کو اندر سے بند کر لیا۔ اسے کھانا کھلانے کے بعد جیسے ہی وہ بھکاری کمرے سے باہر نکلنے لگا، جیسے ہی کنڈی کھولنے لگا، تو یہ لڑکی بول پڑی، کہنے لگی کہ میں تمہیں اپنی خواہش پوری کروائے بغیر گھر سے باہر نہیں جانے دوں گی۔ جب تک تم مجھے راضی نہیں کرتے میں تمہیں گھر سے باہر نہیں جانے دوں گی۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ میں تو تجھے کہیں نہیں جانے دوں گی۔ تو وہ بھکاری پوچھنے لگا کہ تم کون ہوتی ہو مجھے روکنے والی؟ کھانا کھلایا اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم مجھے کمرے کے اندر بند کر لو گی۔ کہا میری ایک شرط ہے، اس شرط کو پورا کر دو پھر کمرے سے باہر چلے جانا۔ اس نے پوچھا کون سی شرط؟ تو کہنے لگی شرط کوئی لمبی چوڑی نہیں بلکہ یہ ہے کہ تم یہیں پر رک جاؤ۔ وہ جیسے ہی کنڈی کھول رہا تھا تو وہی ہاتھ پکڑ کر اس نے اپنی طرف کھینچا، اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور کہنے لگی کہ تم میرے ساتھ گناہ کرو، میرے ساتھ جناح کرو، میری خواہش پوری کرو۔ تو وہ جلدی سے انکار کرنے لگا کہ تم اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کھاؤ، کیا کر رہی ہو؟ تو وہ لڑکی کہنے لگی کہ تم جانتے نہیں ہو میں قاضی صاحب کی بیٹی ہوں، انہوں نے مجھے بڑے ہی ناز سے پالا ہے، میں تم پر ایک گندا سا الزام لگاؤں گی جسے سنتے ہی میرا باپ تجھے مار دے گا، لہٰذا اگر تو بچنا چاہتا ہے پھر مجھے بھی خوش کر اور میرے نفس کو بھی خوش کر دے، مجھے بھی راضی کر اور میرے نفس کو بھی راضی کر۔ پیاری بہنوں، اس لڑکی نے اس کے ساتھ بہت زبردستی کی، اس کو بہت زیادہ اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی۔ پہلے تو وہ اس کے چنگل میں نہ پھنسا، پہلے تو وہ گناہ کے لیے راضی نہیں تھا، لیکن جب اسے نظر آیا کہ اب میری جان کا خطرہ ہے، میں مر جاؤں گا، تو لہٰذا اس نے سوچا کہ چلو گناہ کر ہی لیتا ہوں۔ شیطان ہے، شیطان نے اس کا دل ورگلا دیا۔ پیاری بہنوں، اس نے اس لڑکی کے ساتھ گناہ کیا، زنا کیا۔ اب زنا کرنے کے بعد وہ لڑکا وہاں سے چلا گیا۔ اب جو لڑکی تھی بدقسمتی سے اس پر اللہ کا قہر ٹوٹا، اللہ کا قہر نازل ہوا۔ اب یہ جو لڑکی تھی یہ حمل سے ہو گئی، اس نے گناہ کیا، وہ گناہ حمل کی شکل اختیار کر گیا۔ پیاری بہنوں، جب یہ حمل سے ہوئی تب سے اس کی شکل بگڑنا شروع ہو گئی، اس کے چہرے کی خوبصورتی زائل ہونا شروع ہو گئی، اس کا چہرہ عجیب سی کیفیت کا شکار ہونے لگا۔ اب اس کے حمل کو 5 ماہ گزر گئے۔ جیسے ہی 5 ماہ مکمل ہوئے تو اس کے حمل کی خبر اس کے باپ کو بھی ہو گئی۔ جیسے ہی اس کے باپ کو معلوم ہوا کہ میری بیٹی نے کسی کے ساتھ منہ کالا کیا ہے، جس کی وجہ سے اب یہ کسی حرام اولاد کو
کسی ناجائز اولاد کو جنم دینے والی ہے تو وہ بڑا ہی پریشان ہوا کہ میری تو پورے علاقے میں اتنی عزت ہے، میں سب کے ساتھ انصاف کرتا ہوں، لیکن میرے اپنے ہی گھر سے میرے اوپر وار کر دیا گیا ہے، میری عزت پر وار ہو گیا، اب میں کیا کروں؟ پیاری بہنوں، چونکہ وہ قاضی تھا اس لیے اگلے ہی دن دربار میں جا کر اس نے اعلان کر دیا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں، ہے کوئی نوجوان جو میری بیٹی کے ساتھ شادی کرے؟ میں اپنی خوبصورت پری کی شادی کرنا چاہتا ہوں، ہے کوئی نوجوان جو میری بیٹی کو نکاح میں قبول کرے، جو میری بیٹی کو اپنا لے؟ تو پیاری بہنوں، چونکہ اس کی بیٹی کافی زیادہ خوبصورت تھی، لہٰذا ہر طرف سے رشتوں کی لائنیں لگ گئیں۔ اب کوئی جانتا تو نہیں تھا کہ اندر کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے۔ کوئی اس کے حمل کے بارے میں نہیں جانتا تھا، کوئی اس کے گناہ کے بارے میں نہیں جانتا تھا، بس اتنا جانتے تھے کہ اس کی بیٹی بڑی ہی خوبصورت ہے، بڑے ہی نخروں سے پالی گئی ہے، اور اس کا باپ قاضی ہے، دنیا والوں کے فیصلے کرتا ہے، پورے علاقے کے فیصلے کرتا ہے، چوہدری نمبرداروں سے بڑا رتبہ رکھتا ہے، بس اتنا ہی جانتے تھے۔ پیاری بہنوں، اب ہر طرف سے رشتوں کی لائنیں لگ گئیں۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کے باپ کو ایک امیر اور شریف زادہ لڑکا مل گیا۔ اس نے اپنی بیٹی کے لیے اس کا انتخاب کر لیا۔ اب اسے کہا کہ تم جا کر شادی کی تیاریاں شروع کر دو، میں اپنی بیٹی تمہارے ساتھ بیاہنا چاہتا ہوں، میں تمہارے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کی تاریخ پکی کرتا ہوں۔ پیاری بہنوں، اب شادی کی تاریخ پکی ہو گئی، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں چھائی ہوئی تھیں، ہر کسی کے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے، خاص کر اس لڑکے کے۔ وہ اپنے اوپر بڑا ہی فخر محسوس کر رہا تھا کہ اتنے سارے رشتوں میں سے قاضی صاحب نے صرف میرا ہی چناؤ کیا ہے۔ دراصل وہ حقیقت نہیں جانتا تھا، ورنہ وہ جو قاضی تھا وہ تو اپنی بیٹی کی شادی کسی شہزادے کے ساتھ کرنے والا تھا، لیکن حمل کی وجہ سے اس کی مجبوری بن گئی تھی، جس کی وجہ سے اس نے ایک امیر سے لڑکے کے ساتھ جلد از جلد شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پیاری بہنوں، اب ہر طرف سے شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ آخر کار وہ دن بھی آ ہی گیا کہ جس دن اس کی بیٹی کی شادی تھی۔ اب باپ نے اپنی بیٹی کو بڑی ہی دعاؤں کے ساتھ، نیک تمناؤں کے ساتھ روتے ہوئے گھر سے رخصت کیا، بیٹی کا نکاح کیا۔ اس امیر زادے کو بہت زیادہ فخر تھا، وہ سب سے زیادہ سر اٹھا اٹھا کر چل رہا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی بیوی بڑی خوبصورت ہے، بڑی ہی حسن کی ملکہ ہے، بڑی ہی شہزادی ہے، اور اس کے باپ کا پورے علاقے میں نام ہے، ہر کوئی اس کے سامنے سر جھکا کر چلتا ہے، اس لیے اس کا سارا فخر سے بلند ہوا پڑا تھا۔ حالانکہ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے اندر حقیقت کیا ہے، اس کے اندر کوئی راز چھپا ہوا ہے، وہ اس راز کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ میری پیاری بہنوں، پھر ہوا کچھ یوں کہ اس کے باپ نے رخصتی کر دی، اپنی بیٹی کی شادی کر کے، اس کا نکاح کر کے گھر سے اسے رخصت کر دیا۔ اب وہ جو لڑکا تھا، امیر زادہ تھا، وہ اسے اپنے ساتھ لے کر گھر چلا گیا۔ اب اس کا پیٹ باہر نکلا ہوا تھا، جسے دیکھ کر لوگ بڑے ہی حیران ہوئے کہ یہ شادی کا پہلا دن ہے اور لڑکی تو حمل سے لگتی ہے، لیکن کوئی سچ نہیں جانتا تھا، کوئی اس پر شک بھی نہیں کر سکتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے باپ کا بڑا ہی نام ہے۔ تو پیاری بہنوں، اس کی شادی ہو گئی، وہ اسے اپنے گھر لے گیا۔ اب رات کے وقت وہ جو لڑکا تھا، وہ جو اس کا شوہر تھا، وہ کمرے سے باہر تھا۔ لڑکی اپنے سر پر، اپنے چہرے پر گھونگھٹ ڈالے ہوئے بیڈ پر بیٹھی انتظار کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد شوہر بھی کمرے کے اندر داخل ہوا، دروازہ بند کرنے کے بعد اپنی بیوی کے پاس گیا۔ سب سے پہلے تو اس کے ہاتھ چومنے لگا، اس کے ساتھ بیٹھ کر پیار بھری باتیں کرنے لگا، محبت بھری باتیں کرنے لگا۔ جیسے ہی اس کا چہرہ دیکھا تو وہ چہرہ اسے کچھ خوبصورت نہ لگا۔ اس نے سوچا کہ میں نے تو اس کی خوبصورتی کے چرچے سن رکھے تھے، میں تو یہی سنتا آ رہا ہوں کہ قاضی کی بیٹی بڑی خوبصورت ہے، اسی لیے تو میں نے ہاں کر دی تھی، لیکن کچھ بولا نہیں، اس کا چہرہ تھوڑا بگڑا ہوا تھا۔ تو پیاری بہنوں، تھوڑی دیر کے بعد شوہر نے اس سے پوچھا کہ تیرے بارے میں نے بڑی ہی باتیں سنی تھیں، بڑی خوبصورتی کے چرچے سن رکھے تھے، تیری خوبصورتی کو کیا ہو گیا؟ اب اس لڑکی کے منہ سے سچ نکل آیا۔ اس نے پہلی ہی رات اپنے شوہر کو سچ بول دیا کہ میں نے ایک لڑکے کے ساتھ گناہ کیا تھا، اس کے ساتھ زنا کیا تھا، اس کی وجہ سے میں حمل سے ہوگی۔ اب جب سے حمل سے ہوئی ہوں تب سے میرا چہرہ بگڑتا چلا جا رہا ہے۔ یہ سنتے ہی اس کے تو پاؤں تلے زمین نکل گئی کہ میری بیوی کیا کہہ رہی ہے۔
ابھی تو شادی کا پہلا دن ہے، ابھی تو میں نے سہاگ رات نہیں منائی اور میری بیوی مجھے کیا کہہ رہی ہے۔ پہلے تو اسے چھوٹا سا جھٹکا لگا، کرنٹ سا لگا کہ شاید یہ کچھ مذاق کر رہی ہو، لیکن اس کا پیٹ بھی نکلا ہوا تھا جس کی وجہ سے اسے پکا یقین ہو گیا۔ پیاری بہنوں، اب جیسے ہی اس لڑکی نے اپنے گناہ کا اقرار کیا، جیسے ہی اس نے اقرار کیا کہ میں نے گناہ کیا تھا، کسی لڑکے کے ساتھ گناہ کیا، میں نے زنا کیا جس کی وجہ سے میں حمل سے ہو گئی، تو فوراً اتنا کہنا ہی تھا کہ اس کا چہرہ بگڑنے لگا، اس کا چہرہ اچانک بکری کی شکل جیسا ہو گیا۔ اب اس کے چہرے نے بکری کا روپ دھار لیا، جیتے جی، ابھی مری نہیں تھی، جیتے جی اس کے جو چہرہ تھا وہ بگڑ گیا۔ پیاری بہنوں، اس کا شوہر بڑا ہی پریشان ہوا کہ اب میں کیا کروں۔ خیر اس نے رات گزاری، صبح ہوتے ہی وہ جو بکری تھی وہ پورا جسم بھی اس کا ایسے ہی ہو چکا تھا، بکری جیسی بن چکی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنی بیوی کو ساتھ لیا، وہ جو بکری بنی ہوئی تھی، اس کے گلے میں ایک رسی ڈالی اور رسی کو کھینچتا ہوا اسے قاضی کے دربار میں لے گیا اور جا کر کہنے لگا کہ یہی ہے تمہاری وہ کمبخت بیٹی جس نے آتے ہی میری زندگی خراب کر دی، میری زندگی جہنم بنا دی۔ ابھی ایک رات گزری ہے تو دیکھو اس کا کیا حشر ہوا پڑا ہے۔ یہ اتنی زیادہ بدکار تھی، تم نے مجھے دھوکہ دیا، کیوں دیا؟ مجھے بتا نہیں سکتے تھے، تم نے اس کا جھوٹ میرے سامنے کیوں چھپایا؟ تو وہ قاضی صاحب دربار لگائے بیٹھا تھا، دربار لوگوں سے بھرا ہوا تھا، ہر کوئی اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، یہ نوجوان اس طرح کی باتیں کیوں کر رہا ہے، یہ تو ان کا داماد ہے۔ تو پیاری بہنوں، قبل اس کے کہ قاضی کچھ بولتا، وہ کہنے لگا میں آپ سے بدلہ لینا چاہوں گا، آپ نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا؟ میں آپ کی بیٹی کو قتل کر دینا چاہتا ہوں۔ قاضی نے جلدی سے حکم دیا کہ اس میری بیٹی کا سر تن سے جدا کر دو، یہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشانہ تو بن چکی ہے، لہٰذا اسے جلدی سے قتل کر دو، اسے مار دو۔ لیکن اس میں سے ایک سمجھدار آدمی بیٹھا تھا، اس نے پوچھا کہ اس نے کس کے ساتھ مکالہ کیا ہے، کس کے ساتھ گناہ کیا ہے؟ پہلے تو اس لڑکے کو یہاں لے کر آؤ، اس سے پوچھو کہ کیا واقعی اس نے گناہ کیا تھا، اس کے بعد ہی ان دونوں کا کچھ کرنا، کیونکہ ایک گنہگار نہیں ہے، صرف لڑکی گنہگار نہیں بلکہ لڑکا بھی اسی گناہ کا مرتکب ہو بیٹھا ہے، لہٰذا وہ بھی مجرم ہے۔ پیاری بہنوں، اس کے بعد اس بکری سے پوچھنے لگے کہ بتا تو نے کس کے ساتھ گناہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اس بکری کو، اس عورت کو بولنے کی طاقت دی، اسے بولنے کے لیے زبان دی۔ جیسے اسے بولنے کی صلاحیت ملی تو وہ بتانے لگی کہ فلاں لڑکے کے ساتھ جو بیکاری تھا وہ کافی زیادہ، وہ ہر وقت مانگتا پھرتا تھا، میں نے اسی کے ساتھ گناہ کیا تھا اور زبردستی گناہ کیا تھا۔ پیاری بہنوں، جلدی سے قاضی نے حکم دیا کہ اس لڑکے کو میرے دربار میں حاضر کیا جائے۔ اب قاضی کا حکم سنتے ہی وہاں سے کچھ آدمی بھاگے بھاگے اس لڑکے کو تلاش کرنے لگے، اس بھکاری کو تلاش کرنے لگے۔ تلاش کرتے کرتے کوئی ادھر گھومتا ہے، کوئی ادھر گھومتا ہے، کوئی ادھر تلاش کرتا ہے، کوئی ادھر تلاش کرتا ہے۔ اب جیسے ہی لوگ اس کے گھر پہنچے، اس کا پتہ نکال کر اس کے گھر پہنچے تو لڑکا بھی بکرے کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ وہ جس نے گناہ کیا تھا وہ بھی اپنے اصلی روپ میں نہیں تھا۔ اسے برسی کے ساتھ گھسیٹتے ہوئے قاضی کے دربار میں لے کر آئے۔ اب جیسے ہی قاضی نے اس کی حالت دیکھی تو وہ فوراً سمجھ گیا کہ واقعی اسی کے ساتھ ہی مکالہ کیا ہوگا، جس کی وجہ سے آج اسے بھی سزا مل چکی ہے۔ پیاری بہنوں، جیسے ہی دونوں کو قتل کرنے لگے تو ان سے پوچھا گیا کہ کیا تم آخری خواہش کرنا چاہتے ہو؟ کیونکہ یہ دنیا کا معمول ہے کہ جب بھی کسی کو پھانسی دی جاتی ہے، کسی کو جان سے مارا جاتا ہے تو پہلے اس کی خواہش پوچھی جاتی ہے کہ کیا تو کوئی خواہش رکھتا ہے، تیری کوئی آخری خواہش ہو تو ہمیں بتا۔ اسی طرح ان سے پوچھا گیا کیا تمہاری کوئی خواہش ہے؟ تو وہ لڑکی کہنے لگی کہ میں لوگوں کے سامنے ایک درس دینا چاہوں گی، لوگوں کو ایک نصیحت کرنا چاہوں گی، اس کے بعد بھلے تم مجھے جان سے مار دینا۔ تو اس کے بعد پیاری بہنوں، اس نے کہا کہ یہاں عورتوں کو اکٹھا کیا جائے۔ علاقے کی عورتیں ساری اکٹھی ہو گئیں تو وہ جو بکری بنی ہوئی تھی وہ لڑکی کہنے لگی کہ میری بہنوں، کبھی بھی یہ ایک گناہ مت کرنا، یہ گناہ تمہاری زندگی برباد کر دے گا، یہ ایک گناہ تمہاری نسلوں کو برباد کر دے گا، تمہیں عبرت کا نشانہ بنا دے گا، تمہاری عزت والی دھجیاں تمہاری عزت کی دھجیاں اڑا کے رکھ دے گا۔ کبھی بھی یہ ایک گناہ مت کرنا، اگر تم ایک گناہ کرو گی تو یاد رکھنا میری طرح عبرت کا نشانہ بن جاؤ گی۔
تو پیاری بہنوں اس کے بعد وہ بکری جو تھی وہ بولنے لگی کہ میں نے زنا کیا تھا، میں نے گناہ کیا تھا جو حمل کی شکل اختیار کر گیا۔ اب پہلے نمبر پہ تو میری زندگی برباد ہوئی، دوسرے نمبر پہ میرے آنے والے بچے کی زندگی برباد، اور تیسرے نمبر پہ میرے والدین کی عزت کی دھجیاں اڑ گئیں، میرے والدین کی عزت خاک میں مل گئی، صرف ایک گناہ کی وجہ سے۔ وہ کون سا گناہ ہے؟ وہ ہے زنا۔ تو اس کے بعد اس نے یہ نصیحت کی، لڑکا بھی نصیحت کرنے لگا کہ کبھی بھی کسی کے ساتھ گناہ مت کرنا، کسی کے ساتھ زنا مت کرنا۔ پھر اس لڑکی سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ میں تو گناہ کے لیے راضی بھی نہیں تھا، میں نے تو زبردستی، آپ نے مجھے اپنی طرف مائل کیا، زبردستی مجھ سے گناہ کروایا، پھر مجھے سزا کیوں ملی؟ تو وہ کہنے لگی زبردستی ہی صحیح، تم مر جاتے، موت قبول کر لیتے، لیکن تم نے گناہ کیوں کیا؟ اسی لیے تجھے بھی سزا ملی کہ تجھے بھی عبرت کا نشانہ بنا دیا گیا۔ پیاری بہنوں، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر عرضی کرنا چاہوں گی کہ کبھی بھول کر بھی یہ ایک گناہ مت کرنا۔ اگر تم نے زندگی میں یہ ایک گناہ کر لیا تو یاد رکھنا تمہارے باپ کی، تمہاری ماں کی، تمہارے دادا کی، چاچا کی، بھائیوں کی، سب کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ تمہارا جو باپ ہے، جو گلی محلے میں سر اٹھا کے چلتا ہے، بڑے ہی فخر کے ساتھ چلتا ہے، ان کا یہی سر لوگوں کے سامنے شرم سے جھک جائے گا تمہارے صرف ایک گناہ کی وجہ سے، وہ ہے غیر محرم مرد کے ساتھ گناہ کرنا، زنا کرنا، ان کے ساتھ ملنا، ان کے ساتھ تعلق قائم کرنا۔ پیاری بہنوں، کبھی بھی کسی غیر محرم کے چنگل میں مت پھنسنا۔ اگر تم کسی کو اپنی طرف مائل نہیں کرو گی تو یاد رکھنا کوئی تمہاری طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ یاد رہے کہ پردے میں چھپی ہوئی چیز جو ہے اس کی بڑی حفاظت ہوتی ہے، اس کی بڑی قدر ہوتی ہے۔ اب آپ یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ ایک جگہ سونا پڑا ہوتا ہے، دوسری جگہ ہیرا پڑا ہوتا ہے۔ اب سونے کو تو باہر ایسے کھڑا کیا جاتا ہے، دوسروں کو دکھا رہے ہوتے ہیں، لیکن جو ہیرا ہے اسے کپڑے کے اندر محفوظ کیا جاتا ہے، اسے کپڑے سے لپیٹ کر اسے اچھی طرح کسی محفوظ جگہ پر کسی ڈبے کے اندر بند کر کے پھر اسے رکھا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ قیمتی ہے، اسے پردے میں چھپا کے رکھتے ہیں، کسی کی نظر نہ اس پر پڑ جائے۔ اسی طرح جو قرآن پاک ہے، سبحان اللہ، اسے بھی غلاف کے اندر چھپا کے رکھا جاتا ہے۔ غلاف جب بھی چڑھتا ہے تو خانہ کعبہ پر چڑھتا ہے، جب بھی چڑھتا ہے تو کسی قیمتی چیز پر، جب بھی چڑھتا ہے تو قرآن پاک پہ چڑھتا ہے۔ پیاری بہنوں، غلاف ہمیشہ قیمتی چیز پر چڑھایا جاتا ہے۔ اگر تم خود کو قیمتی بنانا چاہتی ہو، اگر تم خود کو دوسروں سے محفوظ رکھنا چاہتی ہو تو پھر ایک بار سر سے لے کر پاؤں تک پردے میں چھپ جاؤ۔ جب تم پردے میں چھپ جاؤ گی تو پھر دیکھنا کہ دنیا کی کوئی بھی گندی مکھی تم پر نہیں بیٹھ پائے گی۔ پیاری بہنوں، تمہاری اس دنیا میں تو کیا، اللہ کے سامنے تو کیا، آخرت میں بھی تمہاری عزت بڑھ جائے گی، دنیا والوں کے سامنے تمہاری عزت بڑھ جائے گی۔ پیاری بہنوں، یہ ایک گناہ کبھی نہ کرنا، وہ ہے زنا۔ میں بار بار عرضی کر رہی ہوں کہ یہ ایک گناہ تمہاری زندگی تباہ و برباد کر دے گا۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اس طرح کے گندے اور غلیظ گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اچھی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نیکی کے راستے پر چلنے کی اور دوسروں کو بھی نیکی کے راستے پر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔